بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ما شاء الله. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سبحان اللہ، بہت اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ما شاء اللہ. مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ما شاء اللہ. من الجنة والناس والناس. لیکن جو عوام ہے وہ نہیں جانتی. بس ایک طریقہ جو ہم لوگوں کے درمیان رائج اور مشہور ہے وہی سب لوگ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس طریقے سے بھی نازل فرمایا ہے. یہ قرأت سبعہ عشرہ ایک فن ہے جس کے لیے 2 سال درکار ہوتے ہیں، تب جا کر کے یہ سارا فن معلوم ہوتا ہے کہ کس امام کے نزدیک کیا کیا جاتا ہے. امالہ ہے یا ادغام کبیر ہے، ہاں وقف ادغام جو ہے وہ بھی ناقص ہے یا تام ہے. یہ پورا ایک فن ہے
اور سارے ائمہ کرام کا، ائمہ اربعہ کا متفقہ فیصلہ ہے، اگر کسی نے اس طریقے پہ جو قرآن کریم پڑھا گیا اگر کسی نے انکار کر دیا وہ آدمی سرے سے کافر ہو جائے گا، اس کے کفر میں ذرہ برابر بھی کوئی تردد نہیں، فوراً کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کا انکار کیا۔ اور جس نے اس کا مذاق اڑایا، ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں دیکھیے باندہ سے آئے تھے نیس پڑھ رہے تھے، نیس، اگر اس نے مذاق اڑایا تو گناہگار ہوگا، اتنا بتا دینا ضروری ہے، ورنہ تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے کبھی آج تک سنا نہیں۔ اور ایک واقعہ میں بتا دیتا ہوں، 1 منٹ کا ہے۔ ہمارے یہاں ختم بخاری شریف ہوتی ہے ہر سال، اور اس میں سہارنپور سے شیخ آتے ہیں، تو ہمارے مدرسے کے شیخ القراء حضرت مولانا قاری مظہر علی صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، وہ قرات سبع میں تلاوت کر رہے تھے، اور گاؤں دیہات کے لوگ آتے ہیں برکت کے طور پر، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے 4-5 لوگ، سورہ والضحیٰ کی تلاوت ہو رہی تھی، تو اس میں والضحیٰ ہے، والضحیٰ، والضحیٰ اس طریقے سے ہے، تو وہ آپس میں کہنے لگے دیکھیے کتنا غلط قرآن کون پڑھ رہا، کوئی بول نہیں رہا، اس لیے وضاحت ضروری تھی تاکہ معلوم ہو جائے سب لوگوں کو کہ یہ قرات سبع ہے، تاکہ وہ دوسرے کسی وہم و گمان میں نہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔